42 سالہ شہزادی کو دلہن کا روپ دے کر اسٹیج پر لایا گیا تو بڑوں اور بچوں سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ شہزادی باجی تو بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا تھا اگر وقت پر شادی ہو جاتی۔ بس بہن، رشتے تو بہت آئے، بس کبھی باپ کو پسند نہ آیا، کبھی ماں کو، یوں ہی عمر نکل گئی۔ پھر بچوں والوں کے رشتے آنے لگے تو یہ رونے لگتی اور کہتی اب شادی نہیں کروں گی۔ اب باپ کا سایہ سر پر نہ رہا تو عقل آئی۔ بس بہن، نکاح کی جو گھڑی مقرر ہوتی ہے اسی پر نکاح ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہی گھڑی مقرر کی گئی ہوگی۔ ہاں بہن، خوش نصیب ہیں خالہ سلمیٰ، ورنہ تو لوگوں کی جوان لڑکیاں گھر بیٹھی ہوتی ہیں۔ سنا ہے لڑکا شہزادی باجی سے چھوٹا ہے، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، 2 جوان بچے ہیں، بیٹی جاب کرتی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے، محل جیسا گھر ہے۔ شہزادی کی تو لاٹری نکل آئی اس عمر میں۔ بس جی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بہت خدمت کی ہے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی، اسی کا صلہ دے دیا اللہ پاک نے۔ ہاں شکر ہے سلمیٰ آنٹی کی زندگی میں ہی نکاح ہو گیا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہوئی۔ ہال میں 6 مگوئیاں جاری تھیں۔ مما یہ تو بوڑھی دلہن آنٹی ہیں، میں انم کو بھی بلا کر دکھاتا ہوں، اس نے بھی پہلے کبھی بوڑھی دلہن آنٹی نہیں دیکھی ہوں گی۔ بچے ان پر ہنس رہے تھے، وہ جو اپنی اماں کی شدید خواہش پر پہلے سے ہی اس عمر میں دلہناپے کا روپ دھارنے پر خجل سی بیٹھی تھیں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ مزید جھک گیا۔ رخصتی تک ہزاروں طرح کی باتیں ہوتی رہیں، ان باتوں کو کانوں سے دل میں اتارتی وہ اپنے کمرے تک پہنچی۔ دیکھیے، ہمیں زوجہ کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہونے کے باوجود آپ سے نکاح کیا گیا ہے۔ ہاں، اس گھر کو ایک عورت کی اشد ضرورت تھی، آپ سے نکاح کا مقصد بھی یہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی اپنی ذمہ داری نبھائیں گی اور مہنور اور دانیال کو بھی آپ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ترتیب دے سکتی ہیں، احسان کرتے ہوئے کہا گیا۔ ٹھیک، اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، آپ کو جب بھی میرے کمرے میں آنے کی ضرورت ہو آپ دستک دیں گی، بنا دستک دیے ہمارے یہاں کمروں میں گھسنے کا رواج نہیں۔ انہوں نے اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے برساتے ہوئے اس کے قدموں میں بھی لگام ڈال دی۔ پہلے غلام خریدے جاتے تھے، حسن صاحب نکاح کے نام پر گویا غلامی قبول ہے کہلوا کر بن مول لے آئے تھے۔ شہزادی کا دل چاہا وہ زور زور سے روئے، اس عمر میں بھی اس نے آنکھوں میں خواب سجا لیے تھے کہ چلو دیر سے ہی سہی، دکھ سکھ کا ساتھی تو ملا، کوئی تو ہوگا جو اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے گا، اپنے گھر کا احساس تو نصیب ہوگا۔ مگر اس محل میں قدم رکھتے ہی اس کی حسرتوں کا گلا گھونٹ کر ذمہ داریوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر باقاعدہ غلامی کی سند دے دی گئی۔ ذرا میرے ناخن تو کاٹ دو، سر میں تیل لگا دو، میرے کپڑے دھو دینا، کپڑے استری کر دیے یا نہیں، واش روم کی نالی بند ہو گئی ہے اسے کھول دو۔ سارا دن وہ گھن چکر بنی رہتی، ایک جز وقتی ملازمہ تھی جو صفائی کر کے چلی جاتی تھی، باقی سب کام کی ماسیاں ہٹا دی گئیں اور کام ان کے ذمے لگا دیے گئے کہ سارا دن کھانا پکانے کے علاوہ کام ہی کیا تھا۔ اب عمر بھی بڑھ گئی تھی، ہر ایک کے کاموں کے لیے ہر آواز پر دوڑنے کی ہمت تھی نہ طاقت، کام کر کر کے پٹھوں میں کھچاؤ رہنے لگا تھا۔ مگر وہ ذرا سا شکوہ کرتی، اپنی ٹوٹتی ہمت کا بتانا چاہتی تو انہیں چھوڑ دینے کی دھمکی ملتی، انہیں ان کے لانے کا مقصد جتا دیا جاتا، وہ سہم جاتی۔ پہلے اس عمر میں دلہن بن کر لوگوں کی دبی دبی ہنسی دیکھی تھی، اب طلاق کے داغ سے سہم کر وہ چپ چاپ بغیر شکوہ کیے نکاح کے نام پر غلامی کا یہ رشتہ نبھاتی چلی گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب گھر پر ہی تھے، وہ چائے بنا کر لائیں تو ماہ سوٹ دیکھ رہی تھی جو اس نے آن لائن منگوائے تھے۔ چائے پیش کرنے کے بعد شہزادی نے بھی بے اختیار ایک سوٹ ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ یہ رنگ بہت پیارا ہے، تم پر بہت جچے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، مگر آئندہ آپ میری اجازت کے بغیر میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ مجھے اپنی ذاتیات میں مداخلت پسند نہیں،
ان کو ان کی حد بتائی جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ آج میکا بہت یاد آ رہا تھا۔ گھر کے کام تو وہاں بھی کرتی، مگر اپنی مرضی، اپنا اختیار تو تھا۔ بڑا پورا گھر تھا، سرگوشیاں تھی کہ کہے تھے۔ بھتیجا بھتیجی پھپھو کے دیوانے تھے۔ روٹنا منانا، ناراضگی، خفگی بھی ساتھ ساتھ تھی۔ محفلیں تھیں، رونقیں تھیں، اور یہاں بیگانگی تھی، تنہائیاں تھیں، خاموشیاں تھیں، اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ بے ساختہ شہزادی کا دل چاہتا وہ یہ گھٹن زدہ دیواریں پھلانگ کر اپنے باپ کے آنگن میں چلی جائے، مگر ماں کا ضعیف چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا۔ اگر کبھی گھر والوں سے اپنے دکھ کا اظہار کرتی تو وہ انہیں اپنے دامن میں سمو لیتے، مگر انہیں اس عمر میں شادی کے نام پر ملنے والی یہ غلامی تو قبول تھی، مگر رسوائی نہیں۔ شہزادی، تو بہت خوش نصیب ہے، بڑی عمر میں شادی ہو کر بھی تجھے ٹھاٹھ والی زندگی ملی، نہ ساس، نہ سسر، نہ لمبا چوڑا سسرال۔ ہمیں دیکھ، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، جب سے کام کر کر کے مرجھا گئے، مگر ابھی تک سسرالی جھنجھٹوں سے نجات نہیں ملی۔ وہی رہنے کو 2 کمرے ہیں اور ان میں ہزاروں بکھیڑے۔ شہزادی کی چچا زاد بولے جا رہی تھی، جو آج شہزادی کی محبت میں اس کے گھر آئی تھی، اور رشک بھری نگاہ سے شہزادی اور اس کے گھر کو دیکھ رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ شہزادی خیالوں میں دور کہیں بچوں کی کہانیوں میں دکھائے ہوئے اس محل میں چلی گئی جو سونے کا تھا۔ وہاں بھی ایک شہزادی قید تھی۔ سونے کا ہونے کے باوجود شہزادی ناخوش تھی، کیونکہ خواہش اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی، اور جب خواہش شجر ممنوعہ ہو جائے تو جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ یہ تو پھر دنیا کے محل تھے، وہ بھی تو شہزادی تھی، دنیا اس کے نصیب پہ اس سے بھی زیادہ نازا تھی، مگر وہ شکوہ تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پھر وہ ناشکری گردانی جاتی۔ ایک آہ اس کے دل سے نکلی۔ اس کی کزن اس کو اداس دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا شہزادی؟ اور اس نے یہ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا کہ محلوں کے دکھ شہزادیوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ دوستو، یہ کہانی جو آج میں نے آپ کو سنائی، اس کہانی کی قلمکار تھیں خدیجہ باری، اور اس کہانی کا نام تھا قسمت۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔